اس لیے ان کے بنا نہ کوئی وکیل تھا، نہ کوئی درخواست تھی، نہ کوئی بحث تھی، نہ کوئی دلیل تھی. تو اس انداز سے اگر ایک طرفہ آرڈر عبوری حکم ہوا ہے تو وہ 18 کو جب دوسرا موقف سامنے آئے گا تو لامحالہ قانون اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے بہت سینئر جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جس پر عوام ریئیکشن یا کوئی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی طرف راغب ہو کر یہ کرائسس کی سچویشن کا شائبہ دیا جائے. یہ جمہوری دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ہے ہوتے ہیں اور عدالت اس پر جو ہے عبوری حکم بھی جاری کرتی ہے اور بعد میں دوسری فریق کو سننے کے بعد اس عبوری حکم کو واپس لے کر درخواست کو خارج ڈسپوز آف بھی کر سکتی ہے. جی تھینک یو سو مچ. جی قانونی بات نہیں ہے، ہم جمہوریت کے قائل ہیں اور ہم ان کا حق جو ہے احتجاج کا اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں. جی لطیف کور صاحب بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا ہمیں اس حوالے سے کہ جو خاص طور سے جو جی قانون کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو پاورز ہیں کانسٹیٹیوشنل کی طرف سے گرانٹیڈ جناب وزیر اعظم کو اور جناب صدر کو، انہوں نے اس کا جو ہے وہ ایکسرسائز کیا ہے. اس دوران جو ایک ہلکی سی بات میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں حفیظ اللہ چیمہ صاحب. 18 منٹ کا نوٹس دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے اٹارنی جنرل صاحب کو کل شام میں جس وقت آپ آئے اور وہی کوڈ ناٹ کم، اور پھر اس کے بعد آج میٹنگ ہوئی جی اٹارنی جنرل کی ود چیف جسٹس سو آن اینڈ سو فورتھ. ڈو یو ہیو اینی کمنٹس ٹو سے آن دیٹ؟ جی یہ اچھا ہے نا جی، وہ کنسلٹ دیکھیں کرائسس کی طرف بڑھ رہا ہے مسئلہ، اس کا یہی حال ہے. سو وہ دیٹس اے پازیٹیو موو. آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو موو. ٹھیک ہے اور اس سے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ 2 دفعہ پہلے کنسلٹیشن ہوئی جو اور 2 دفعہ پروسیس کے بعد اس وقت پریزیڈنٹ نے آرڈر دیا اور پھر آج پھر یہ کنسلٹیٹو موو ہوا. اب پھر میں دوبارہ کہوں گا آپ سے کہ جو 18 سے پہلے آنے والے دن ہیں اس میں عوام کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے، میڈیا کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے اس صورتحال کو، اس کو کیا اوور ڈو کر رہا ہے میڈیا، اس پہ اوور ریئیکٹ کر رہا ہے؟ وٹ ڈو یو سے اباؤٹ؟ میڈیا واقعی اوور ڈو کر رہا ہے. اور دیکھیں اب جیسے کھوسا صاحب کہہ رہے اٹارنی جنرل واز ان کراچی، تو وہاں سے دیکھیں سپریم کورٹ کو اختیارات ہیں امیڈیٹلی، اگر انہوں نے سمجھا ہے کوئی مسئلہ بہت عام ہے تو وہ کر سکتے ہیں. چھٹی کا دن تھا انہوں نے کر لیا ہے. ایون جو ہائی کورٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ شروع سے آ رہا ہے مسئلہ. تو اب انہوں نے ایک جو ٹینٹیٹو آرڈر ہے وہ کیا ہے، تو اٹارنی جنرل نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے، تو اب وہ ان کے نام سے انہوں نے وضاحتیں بھی کر دی میڈیا نے کہ جی ان کے یہ ویوز ہیں، فلاں کے یہ ویوز ہیں. اب کھوسا رہ گیا اور ایک فلاں رہ گیا، تو یہ میڈیا کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ بی ریسپانسبل اباؤٹ دیٹ. وہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. واقعی ہم پہلے اتنے گرے ہوئے ہیں، تو یہ ایک روٹین کا مسئلہ ہے، اس کو یہ اچھالنا نہیں چاہیے. اور پوائنٹ سکورنگ والی بات بھی ٹھیک ہے. اب میاں صاحب کی مجبوری ہو سکتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا الیکٹریٹ ہے، وہ شاید ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بات ہے، لیکن دیکھنا چاہیے لیڈر کو کہ اتنا جو ہے بڑھ چڑھ کے ایک بات کر دینی. پہلے ہم اتنی مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، تو یہ ہونا وانا کچھ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو جانا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے کہ لوگوں کے نرو جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے والی بات ہے. پہلے لوگ پریشان ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. میڈیا کو خاص کر آپ دیکھیں انہوں نے ایک ایک بندے کا پہلے انہوں نے اوپینین لکھ دیا ہے. ابھی ہیئرنگ ہونی ہے کیس کی. ہیئرنگ تو جو پراپر ہیئرنگ تو 18 کو شروع ہوگی. اس پر قانون کیا کہتا ہے جی؟ یہ جو میڈیا جو ہے وہ قانون کی مختلف شکوں کو اور جوڈیشل باتوں کو جو کہ ابھی ہوئی نہیں ہے اور مختلف پارٹیز کی جو اوپینینز ہیں ان کو خود سے کہنا شروع کر دیتے، لکھنا شروع کر دیتے. قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اب قانون کا تو وہ ایک کنٹمپٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو وہ پھر انہوں نے کرنا ہے، جج صاحبان نے، ہم نے تو نہیں کرنا ہے. لیکن جو میڈیا ٹرائل کا ایک کنسپٹ دنیا میں اب پھیل گیا ہے، اس کے تحت لوگ کر رہے ہیں، اپنی حدود کو کراس کر جاتے ہیں اور اس کے اندر نہیں رہتے، اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی جوڈیشری بھی اپنے حد میں رہے، آرمی اپنے حد میں رہے، جناب تمام آرگنز کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. اب میڈیا ایک اچھا خاصا ایک بن گیا ہے، ایک آرگن ہے، تو ان کو بھی کوئی چیز تو لاگو ہونی چاہیے کہ بھائی جی میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس، ان سے یہ بات پوچھتے ہیں. جی میں دا سیم کوشچن از میں ایک تو پہلے یہ ہے کہ میڈیا کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سب لوگوں کو اور عوام بالکل جانتے ہیں کہ میڈیا کا ایک کچھ ایسا تھوڑا سا حصہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر ذمہ داری والی بات ہوئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرا کل یہی اوپینین تھی کہ جو غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہا ہے، ایک طرف تو کوئی آپ بات کریں تو عدلیہ کے حوالے سے وہ فوری سبسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے کیونکہ عدالت میں ہوتا ہے کیس، اور ابھی لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ میڈیا کو اتنا وہ آزادی دے دی جاتی ہے. لیکن میں ساتھ یہ کہوں گی کہ میڈیا کی تو ہم بات کر رہے ہیں، مجھے سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ قانون دانوں پہ ہے
کہ جنہوں نے کل کال دے دی فوری طور پہ ہڑتال کی. آج میں ابھی جب آفس سے آ رہی تھی تو ایک قاضی انور صاحب ہیں جو آپ کے اس وقت سپریم کورٹ بار پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، الیکٹڈ ہیں. دیکھیے ایک جو میں نے ابھی دیکھا ہے مجھے بہت سیریس، میں نے جب پہلے بات کی ہے، میں نے کل کی جو بات کی ہے کہ کل میں کیا دیکھتی ہوں، مجھے کل کی صورتحال بہت سیریس دکھائی دیتی ہے. ایک طرف تو راجہ صاحب نے جو قاضی صاحب نے آج فیصلہ کیا کہ کل انہوں نے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس ججز کی حمایت کے لیے یا ججز کی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا ایسا خدا نہ خواستہ بات ہوگی کہ ججز کی حمایت کے لیے وہ کل ہڑتال کر رہے ہیں. جی کام نہ کریں. دوسری طرف نہیں، لیکن دیکھیے ایک اور جو دوسری طرف ایک اجلاس ہوا ہے جس میں جو سابق ان کے پریزیڈنٹ کرد صاحب بھی تھے اور بہت سینئر وکلا بھی تھے جنہوں نے واضح طور پہ اس چیز کی مخالفت کی ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں اگر کسی بھی، چاہے وہ میڈیا میں اختلاف شدید آتا ہے چاہے وہ وکلا میں شدید اختلاف آئے، تو میں ذاتی طور پہ اس کے بہت خلاف ہوں. کیونکہ جب آپ ججز کی بحالی کی، عدلیہ کی بحالی کی ہم بات کرتے تھے تو اس میں تمام جو وکلا تھے یا تمام جو سول سوسائٹی تھی وہ انہوں نے متحد ہو کے ایک تحریک چلائی. بہت اہم چیز تھی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، میرے خیال میں اس ملک کا ہر شخص یہ جانتا ہے. لیکن اب جو بات آ رہی ہے اب وہ عدلیہ کی آزادی والی بات نہیں آ رہی. اب ہمیں واضح طور پہ جو وکلا ہیں اس میں اختلاف شدید دکھائی دیتا ہے. کیونکہ کل ہی میں کرد صاحب کا ٹی وی پہ میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی جنہوں نے واضح طور پہ یہ بار بار ریپیٹ کیا کہ صدر پاکستان کو یہ قانونی آئینی اختیار حاصل ہے اور جو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے. انہوں نے ظاہر ہے کہ عدلیہ پہ خاصی تنقید بھی کی. اسی طرح آج بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں ان میں بھی یہی چیز دکھائی دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم جو ایک بہت ذمہ دار پڑھے لکھا طبقہ ہے وکلا کا، اگر وہ آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، اور مجھے خطرہ دکھائی دیتا ہے کہ اگر اسی طرح دو پیرلل چیزیں چلیں گی، ایک طرف وہ کہیں گے ہڑتال کرنی ہے دوسری طرف کہیں گے نہیں ہے. اول تو مجھے ہڑتال کی سمجھ نہیں آ سکی. جب ابھی جیسے آپ چیمہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے ہیں، ابھی ماہری جو شیر افغان صاحب تھے یا جو بھی ماہرین قانون ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ 18 تک جو ہے اس سے پہلے ایک ظاہر مسئلہ آیا ہے، اس کو جو بھی ہے اس کے بعد فیصلہ کیا ہوتا ہے، فیصلے کے بعد آپ بات کریں. اب کیا ضرورت ہے کہ وکلا ایک کل ہڑتال کی کال دے رہے ہیں؟ میری سمجھ سے تھوڑا سا مطلب ہم میڈیا پہ تنقید کا حق یقیناً ہے، کوئی بھی غیر ذمہ داری کی بات کرتا ہے اس پہ ہے، میں اس کو میڈیا کو جسٹیفائی بھی نہیں کروں گی. لیکن میڈیا نے ظاہر ہے بہت سے پازیٹیو بھی کام کیے ہیں اور بہت لوگوں میں اویئرنیس کے حوالے سے بہت اہم کام کیا ہے. تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پیچھے کیا موٹیوز ہیں کہ اس قسم کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. فرسٹ اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں عباس اطہر صاحب، سینئر صحافی ہیں اور گروپ ایڈیٹر ہیں ایکسپریس کے. جی عباس صاحب السلام علیکم جی، ویلکم ٹو دی شو. جی عباس صاحب، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے ججز کی تعیناتی اور عدلیہ کے فیصلے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو آج کی صورتحال ہے، لوگوں میں انریسٹ ہے اور اس کے بعد ایک کوارٹر سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کی ہڑتال کی کال ہے. کیا انالیسز ہے آپ کا عباس صاحب سچویشن؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ ہے صرف ایک آئین کی ایک دفعہ کا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر صاحب جو ہے جو اس کا چیف جسٹس کو مقرر کریں گے اور پھر باقی ہر جج کو جو ہے وہ صدر چیف جسٹس کے مشورے سے مقرر کریں گے. اب جو باقی ججوں کا مسئلہ ہے اس میں ایک مشورہ ہے اور ایک تقرر ہے، یعنی ایک مشورہ دینے والے ہے اور دوسرا مقرر کرنے والا ہے. اس کی جو تشریح ہے وہ ایک یہ کی جاتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب یعنی جو مشورہ دینے والا ہے وہی فیصلہ کرنے والا ہے، اور دوسری یہ ہے کہ مشورے پر فیصلہ کرنے والا پریزیڈنٹ ہے. بہرحال یہ صدر صاحب نے وہ کہتے ہیں ہم نے تو پروسیس بھی مکمل کیا ہے اس کا مشورے کا، اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کل والا نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا ہے اور مقدمہ زیر سماعت ہے. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ فیصلہ ہو جائے گا اور جو بھی عدالت کہے گی وہ فیصلہ ہو جائے گا. یہ کوئی نہ اتنا بڑا ایشو ہے کہاں. ایک نوٹیفکیشن ہوا، سپریم کورٹ نے اپنے اختیار سے معطل کر دیا، اس کے بعد اس کا مقدمہ چلنا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ